nominal sentences. جی، دو طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں، وربل اور نامنل. ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی بتائیے. جملہ عربی میں فعلیہ، جملہ اسمیہ. جی ماشاء اللہ، ڈاکٹر شاہین نے بتا رہی ہیں. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، کیوں ان کو اسمیہ یا نامنل فعلیہ یا وربل کہتے ہیں؟ کوئی اور بھی بول سکتے ہیں پلیز. جی 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 بولے ہم پڑھیں. ہاں ہاں بالکل بولیے. وربل سینٹینسز جو سینٹینسز ورب سے شروع ہوتے ہیں، اور جی. نومینل سینٹینسز جو اسم سے شروع ہوتے ہیں. جو جملے ایکشن ورڈس یا فعل سے شروع ہوتے ہیں اسے ہم وربل سینٹینسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نام یا اسم سے شروع ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ یا نامنل سینٹینسز کہلاتے ہیں، اور اس کی ہم نے پوری بناوٹ لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی. آج کا سبق ہے لیسن نمبر 30، پارٹیسپل آف ایمفیسس. انا کے بارے میں، یعنی حروف میں تاکید، کسی بات میں زور، دباؤ یا اسٹریس پیدا کرنے کے لیے یہ قاعدہ ہمیں دیگر زبانوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے آپ وہی بچے ہیں جو کل آئے تھے، آپ ہی بچے ہیں جو کل آئے تھے. یہ دو جملے ہم نے بولے. آپ وہی بچے ہیں مینس وہی پر ہم زور دے رہے ہیں، اور دوسرے سینٹینس میں ہم نے کہا آپ ہی بچے ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے آپ ہی چھوٹے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ جس لفظ پر ہم اسٹریس دے رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ معنی جملے میں بدلتے ہیں، اور انگلش میں بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. جیسے اگر کوئی کہے I like pepperoni pizza، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو پیپرونی پیزا پسند ہے. اور اگر کوئی کہے I like pepperoni pizza، اگر پیزا پہ اسٹریس دیا تو اس کا مطلب پیزا کوئی بھی ہو پسند ہے. اور پہلے میں کیا تھا کہ پیپرونی فلیور کا پسند ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ملتا جلتا قاعدہ ہمیں دیگر زبانوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. آج ہم عربی کا رول پڑھیں گے جس میں ہم ایمفیسس یا دباؤ، تاکید، زور، اس طرح کا کچھ اثر جملوں میں دیکھیں گے. آپ لوگوں میں سے کوئی بتائیے انا کا لفظ قرآن مجید میں آپ کو کہاں یاد آ رہا ہے؟ آن ریکارڈ دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. ان الانسان، انا آتینا. ان الانسان. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے کیا؟ یا انا للہ و انا انا للہ و انا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یاد رکھیے گا تجوید کی کلاس نہیں ہے، اس لیے وہ ویریبل ہیں جو مسٹیکس پروننسیشن یا لہجے کی ہو رہی ہیں. الغرض جی جی، اسی لیے ہم نے سیم آپ کا ریپیٹ کیا ہے. لیکن پھر کسی کو بعد میں یا ابھی بھی یہ مارک ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ اس کو پراپر وے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ چیز دہرا دی. الغرض لفظ انا کے بارے میں آپ لوگ بیسک کچھ تو جانتے ہیں. دو حرف ہے، الف کے نیچے زیر ہے جو حمزہ ہے، نون پر تردید ہے. ان اور یہ دونوں شکلیں ملتی ہیں، جس میں پہلی ہی دو مثال میں ڈاکٹر شاہین نے ان الانسان میں انا کو استعمال کیا، اور دوسری مثال ڈاکٹر سسٹر فوزیہ نے دی جس میں انہوں نے انا ود الف مثال دی. تو وہ سننے میں ایک ایک سے لگتے ہیں. عربی کے اندر دو طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں، یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا، اور ابھی ہمیں ریویژن بھی کیا، ایک کوئک ٹور بھی کیا تھا وربل سینٹینسز اور نامنل سینٹینسز کا. اب دیکھتے ہیں ان کا انا کے ساتھ استعمال کس طرح ہوتا ہے. الغرض یہاں پہ لکھا ہے کہ جو حرف ہے انا، سب سے پہلے پارٹیسپل یا حرف کیا ہے. حرف کی تعریف یہ ہے کہ یہ پارٹس آف
اسپیچ ان عربک. عربی کے جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف. یعنی عربی زبان میں کوئی بھی لفظ اگر ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل یا پھر حرف ہوگا، یعنی ان 3 کیٹیگریز میں ہی فال کرے گا، آئے گا. تو یہاں پر ہم آج کے میم یہ جو حرف ہے اس کی میننگ آپ بتا سکتے ہیں دوسرے انگلش میں یا ویسے؟ ہاں جی پورا بتا رہے ہیں، وہی چل رہا ہے، آن گوئنگ ہے. جب ہم رک جائیں اس کے بعد اگر آپ کو لگے کچھ رہ گئے تو انشاءاللہ آپ پھر سے پوچھ لیجیے گا. تو بہرحال پارٹیسپل یا حرف وہ لفظ ہے عربی کا یا وہ پارٹس آف اسپیچ ہے جس کے معنی خود سمجھ میں نہ آئے. کچھ معنی تو ہوں اس کے لیکن خود سمجھ میں نہ آئے. جیسے میں اگر کوئی بولے میں تو یا پر، اوپر، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر یہ کہیں کتاب کے اوپر، میز کے اوپر، میں، گلاس میں، کمرے میں، تو کسی ایک دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ حرف کی تعریف ہے. اور بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے جو اسم نہ ہو اور جو فعل نہ ہو وہ حرف ہے. الغرض انا بھی ایک حرف ہے اور یہ جملے کے شروع میں ہی آتا ہے. اٹس آلویز بی a part of the beginning of the sentence. It's come in the beginning of the sentence. الکتاب سہل، یہ پہلا جملہ ہے. الکتاب اس لفظ سے آپ بخوبی واقف ہیں. ال سے شروع ہونے والا لفظ اسم ہے، خاص اسم ہے. اور الکتاب یہ مبتدا ہے کیونکہ جو بھی لفظ جملے کے شروع میں لکھا جا رہا ہو اور وہ خاص نام ہو اور اس پر پیش ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے. سہل اس کی خبر ہے. سہل خبر نکرہ ہوتی ہے، اس پر 2 پیش آتے ہیں. یہ ہم ابھی عنقریب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. الکتاب سہل، کتاب آسان ہے. سہل معنی آسان، اردو میں بھی بولتے ہیں ایزی ہے. الکتاب سہل، کتاب آسان ہے. اس کے شروع میں انا لگانے سے اس جملے کے اندر ایک زور پیدا ہو گیا. یقیناً، بلا شک و شبہ کے، بے شک، کتاب سہل آسان ہے. ان الکتاب سہل، بے شک کتاب آسان ہے. Indeed the book is easy. یقیناً کتاب آسان ہے. تو پھر آگے لکھا ہے، اگلے جملے میں ہے الکتاب سہل. یہی جو جملہ ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. اگلے کو نئے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. الکتاب سہل میں کچھ لیٹرز کو کوڈ کیا ہے بلو کلر سے. الکتاب میں پیش ہے پہلے جملے میں، اور جب اہنا لگا کر استعمال کر رہے ہیں دوسرے جملے میں، دوسری لائن میں، تو ان الکتاب. تو اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انا جو ہے وہ حرف ناصبہ ہے. اس حرف کو ایک نام دے دیا، حرف ناصبہ. ناصبہ معنی زبر دینے والا. ہم نے پہلے پڑھا تھا حرف جار. حرف جار کا مطلب کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ میم کیا زیر حرف دینے جار؟ والا. زیر دینے والا. ایگزیکٹلی. سسٹر سبیہ اور ڈاکٹر شاہین نے بالکل اچھا بتایا، صحیح بتایا کہ زیر دینے والا. ذرا ایک دو کسی کو یاد ہو زیر دینے والے حروف تو بتا دیجیے پلیز مثالوں کے ساتھ میں. زیر دینے والے حروف کون سے ہیں بتائیے، یاد کیجیے. سسٹر کہکشاں آپ بتائیے. لی بجے، لی ہے. لی ہے. کوئی مثال یاد آ رہی ہے لی سے؟ للہ، للہ. الحمد للہ، بسمی اللہ. بسمی میں بسمی کے نیچے جو زیر ہے اسمی میں وہ، یا من شرری، من حرف جر ہے. تو یہ ہم نے حروف جر یا حروف جار زیر دینے والے حروف پڑھے تھے. آج ہم حروف ناصبہ، نصب زیر کو کہتے ہیں، حروف ناصبہ زبر دینے والے حروف. تو انا جو ہے وہ زبر دینے والا حرف ہے، اس لیے اس کو حرف ناصبہ، حرف ناصبہ کہتے ہیں. نصب زبر دینے سب والا. سواد سے لکھیں گے میم ناصبہ؟ سواد سے. صاد، صاد، سواد. ضاد سے پہلے آنے والا لیٹر صاد.
تو حرف ناصبہ زبر دینے والا انا کی وجہ سے، انا ایک حرف ہے اور ایک عامل حرف ہے. حرف ناصبہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، عامل حرف بھی. حرف ناصبہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ زبر دیتا ہے اپنے نیکسٹ کو، اور حرف عامل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ حرف ایسے آتے ہیں جن کے بعد عمل دکھائی دیتا ہے، اس کا خود اس حرف کا یہ عمل ہوتا ہے، وہ آگے کو چینج کر دیتا ہے. جیسے انہوں نے کتابوں کو کتابہ کر دیا، انا نے کتابوں کو بدل کر کتابہ کر دیا، زبر لگا دیا. ایسے حروف جن کے آنے سے تبدیلی ہو انہیں عامل حروف کہتے ہیں، عمل کرنے والے حروف. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے فرق نہیں پڑتا، ان کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. ان الکتاب سہل، معنی میں بھی فرق آیا، لکھائی میں بھی فرق آیا، اور اعراب اسٹیٹس چینج ہو گیا کتابوں کا کتابہ. ان الکتاب سہل، بلا شبہ یقیناً بے شک کتاب آسان ہے. اسی طرح ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً بغیر شک و شبہ کے اللہ غفور بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے، ابھی اس کو بھی دیکھیں گے. یہ یاد رکھیے کہ انا جو ہے وہ جب اسم، اس انا کے بعد ہمیشہ ایک نام ہی آتا ہے اور وہ نام منصوب ہو جاتا ہے. جیسے وہاں مجرور ہو رہا تھا، جس پر زیر آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں. زبر کو نصب کہتے ہیں، جس پر زبر لگ جاتا ہے اسے منصوب کہتے ہیں. جیسے قتل ایک عمل ہے اور مقتول جس کا قتل ہو جائے، ایسی نصب زبر کو کہتے ہیں، منصوب جس پر زبر لگ جائے وہ منصوب ہے. تو یہاں پر انا حرف ناصبہ ہے اور الکتابہ منصوب ہے انا کی وجہ سے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں یہ ایکوزیٹو کیس ہے اس کا، یا زبر کے حال میں ہے. ایکوزیٹو کیس کا مطلب ہے یہاں اس کا اسٹیٹس کیا ہے، زبر ہے، اس کا حال کیا ہے، زبر، منصوب ہے، اور اس کے آخر میں زبر آتا ہے. ان الکتاب سہل، indeed the book is easy، یقیناً کتاب آسان ہے. انا is a participle of emphasis، انا جو ہے وہ معنی میں زور پیدا کر رہا ہے اور ایک فورس اور ایکسپریشن چھوڑ رہا ہے بات کو کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے. کسی بات یا چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے ہم حرف انا کا استعمال یا لفظ انا کا استعمال کرتے ہیں. اور پھر اسی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انا جو ہے مبتدا کو پیش دیتا ہے، جو مبتدا پر پیش ہوتا ہے اس کو زبر سے بدل دیتا ہے. پہلے والے جملے کو دیکھیے جو اوپر لکھا ہے، وہاں لکھا ہے الکتابو اور دوسرا ہے سہلن. جب ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا تو الکتابو کو ہم مبتدا کہہ رہے تھے. مبتدا پہلے حصے کو کہتے ہیں، جملے کے پہلے حصے کو جو ایک نام ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. لیکن انا لگانے کی وجہ سے بھی یہ جملہ ہے تو اسمیہ ہی، لیکن پہلے وہ کہیں گے انا کا اسم اور سہلن دوسرے کو کہیں گے انا کی خبر. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اب اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے انا کے بارے میں کیا کیا پڑھا. انا ایک حرف ہے، انا ایک زبر دینے والا حرف ہے، عمل کرنے والا حرف ہے. انا کی وجہ سے اپنے اگلے لفظ پر انا زبر دیتا ہے، جس پر زبر آتا ہے اسے منصوب کہتے ہیں، کیونکہ نصب عربی میں زبر کو کہتے ہیں. جس لفظ پر زبر آ جائے وہ منصوب ہوتا ہے. تو انا حرف ناصبہ اور الکتابہ یہ منصوب ہے. یہ انا مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے اور انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں وہ انا کا اسم اور اگلا لفظ انا کی خبر کہلاتا ہے. دوسرا جملہ ہے حمید مریض، حمید بیمار ہیں، حمید از سک، حمید مریض، حمید بیمار ہیں. اب انا لگاتے ہیں تو انا حمیدن مریض. یہاں پر سمپل تو یہی ہے کہ انا کی وجہ سے حمیدن پر زبر آ گیا، لیکن کمپلیکس یہ ہے، مشکل بات یہ ہے کہ حمیدن میں الف نہیں تھا، حمیدن میں الف کا بھی ایڈیشن ہوا. تو اتنا جان لیجئے کہ دو زبر
بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. شاذ و نادر میں آپ کبھی میرے خیال سے ایک یا دو جگہوں پر دو زبر کو بغیر الف کے لکھا گیا ہے. اگر کہیں بغیر الف کے بھی لکھا جاتا ہے یا تو پھر حمزہ لکھ دیتے ہیں اس کے آخر میں یا لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ بہت ریئر پلیسز ہیں. 99 کیسز میں دو زبر کے ساتھ الف ہی لکھا جاتا ہے، لکھا ہی جاتا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا. نہ ہی تو حمیدن آپ جب پڑھ رہے ہیں تو الف کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، اور جب آپ ہجے کریں گے اس کی تو بھی آپ ہجے میں بھی نہیں پڑھیں گے. ایون اس کا اکرنس، اس کا پروننسیشن بالکل بھی نہیں ہوگا، اس کی آواز نہیں ہوگی، صرف یہ لکھا جائے گا. جیسے ہا زبر ہا، میم یا زیر می، حمی، دال دو زبر دن، حمیدن. اور یہ قاعدہ آپ لوگوں نے تجوید میں بھی پڑھا ہوگا. لکھا ضرور جاتا ہے. سوال یہ ہے کیوں لکھا جاتا ہے، اس کا بھی ایک مستقل سبق آئے گا. انا حمیدن، بے شک حمید مریض ہے. اب اس میں ایک بات اور یہ سمجھی جا سکتی ہے یہاں پر کہ عربی زبان کے اندر سارے حروف دو طرح میں بانٹے جا سکتے ہیں. وہ حروف جن کی شکلیں بدل جاتی ہیں انہیں ہم معرب کہتے ہیں. معرب یعنی جن کے اعراب بدل جائیں وہ معرب ہیں. اسی مثال میں سلائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے حمیدن لکھا تھا اور وہ انا کے ساتھ مل کر انا حمیدن ہو گیا. دن اور دن یہ فرق آیا. حمیدن میں دال کے اوپر پیش تھا اور حمیدن میں دال کے اوپر زبر آ گیا. تو یہ معرب الفاظ ہیں عربی زبان کے جن کی شکل بدل جاتی ہے. اور حمید دن بھی آ سکتا ہے، اس کی وجہ ہمیشہ پیچھے سے آئے گی. جیسے لی حمیدن، اگر لام حرف جر لگا دے تو زیر بھی آ سکتا ہے. الغرض کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی شکلیں کبھی نہیں بدلتی، جیسے ضمائر ہے. ہوا ہے وہ ہمیشہ ہوا لکھا جائے گا، ہوا، ہما، ہم. اور اسی طرح ریلیٹو پروناؤنز ہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو مبنی ہیں، لیکن یہاں پر ہم معرب کو پڑھ رہے ہیں جن کی شکلیں بدل جاتی ہیں. اور یہاں پر اس مثال میں وہ حمیدن، حمیدن اور حمیدن بھی لکھا جا سکتا ہے تینوں حال میں. اس کی مثال ہم نے پریویس کسی کلاس میں بھی پڑھ لی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ میں ہا زبر کے ساتھ، اور فی یا بسم اللہ اللہ زیر کے ساتھ، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہاں پر ہم اللہ کو ہر جگہ ہر 3 جگہوں پر الگ الگ مثالوں میں الگ الگ زبر زیر پیش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یا لا الہ الا اللہ، اللہ، یہاں پر اللہ کو پیش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہر وہ الفاظ جس پر تینوں حرکتیں آئیں یا جس کی شکل بدل جائے وہ معرب کہلاتے ہیں. تو انا کا عمل جو ہے وہ معرب پر آتا ہے جن کے اعراب بدلتے ہیں. معرب ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے اعراب یا جن کی شکلیں بدل جاتی ہیں، جن پر زبر زیر بدل جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھائی گئی ہے. اگر اوپر سینٹنس میں 2 پیش تھے تو یہاں پر بھی 2 زبر آئے، اور اس سے پہلی مثال میں ان الکتابہ، الکتابو پر 1 پیش تھا، اس لیے انا کے بعد بھی الکتابہ، ان الکتابہ. مفیدن یا جو بھی تھا ایزی وہاں پر تھا سہلن. ان الکتابہ 1 پیش تھا تو 1 زبر آیا، 2 پیش تھے تو 2 زبر آیا انا کے داخل یا ہونے کی وجہ سے. اب انا کی کچھ اور مثالیں جو قرآن مجید میں دوسرے طریقے سے استعمال ہوا ہے اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ میں. اٹیچ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن عربک میں اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں. پروناؤنس 2 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں. ہر وہ لفظ جو کسی خاص نام کی جگہ استعمال ہوں وہ پروناؤنس یا اس میں ضمیر کہلاتے ہیں. اور عربی میں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ. اٹیچڈ پروناؤنس لفظ کے آخر میں دکھائی دیتے ہیں، اور ڈیٹیچڈ جو ہوتے ہیں وہ لفظ کے شروع میں. اٹیچڈ کا مطلب جڑا ہوا اور ڈیٹیچڈ کا مطلب الگ. اس کے لیے عربی میں ٹرم یوز کی جاتی ہے ضمیر متصل
मुत्तसिल अटैच, जुड़ा हुआ, लगा हुआ, मिला हुआ, चिपका हुआ। अटैच्ड माने मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल। डिटैच्ड अलग, अलहिदा, हटा हुआ या फासले से, और इसको कहते हैं ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल फासले से। देखकर आपको याद आ जाएगा। देखिए सबसे पहले पहली लाइन को देखिए, जो लाइट ग्रीन कलर से ब्लॉक्स हैं उसमें, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। फिर अगली वाली को देखिए, ये तो अटैच्ड हैं हमारे, सॉरी डिटैच्ड हैं, जो अलग लिखे जाते हैं, और ये शुरू में आते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये डिटैच्ड हैं, ये शुरू में लिखे जाते हैं, और ये हम प्रीवियस किसी क्लास में इसकी तफसील पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको हम समझाएंगे, वो परेशान ना हो। इन्हीं की ये हुआ को के आगे अगर आप देखेंगे हु लिखा हुआ है राउंड हा की सूरत में। हुआ का मतलब और हु का मतलब करीब करीब एक ही है, दोनों प्रोनाउंस हैं। पहले वाले डिटैच्ड हैं, अलग लिखे जाते हैं, और दूसरे वाले जो हु लिखा है वो अटैच्ड हैं। अटैच की और डिटैच की बहुत सारे अल्फाज में शक्लें बदली नहीं है, कहीं कहीं सिगे में बदली हुई है। और ये जितने भी अटैच्ड हैं, हु, हुमा, हुम, जो बीच वाली लाइन में आपको लिखे नजर आ रहे हैं, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या साकिन और ना, ये लफ्ज के आखिर में आते हैं, और इसकी हमने लास्ट किसी क्लास में ही इसकी मश्क की है। लफ्ज के आखिर में लिखे जाते हैं, और ये इन्ना के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। इन्ना के साथ इस्तेमाल होते हैं तो शक्लें कैसी होती हैं, इन्नहु, बेशक वो। और ये कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज। कोई रिलेट कर सकता है ये लफ्ज कहाँ आया है, इन्नहु? अगर कोई याद इन्नहु करके काना तव्वाबा। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्नहु काना तव्वाबा। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको मिसालें कुरान मजीद की विद रेफरेंस याद है। बता सकती है डॉक्टर शाहीन कहाँ पर है ये, कौन सी सूरत का हिस्सा है? आपने इन नहू सुनकर आयत को पूरा पढ़ दिया, यकीन जानिए ये अल्लाह के यहाँ बड़ा रुतबा दिलाने वाली चीजें हैं। और मैम पढ़ती कोशिश, हुई रेफरेंस नहीं याद आ रहा इसमें बिल्कुल भी, पढ़ते हैं कोई हर बात वक्त। कोई बात, कोई और भी बता सकती हैं, सबको याद आ गया होगा, लेकिन सूरह जो सूरत, नसरुल्लाह, सूरह सूरतुन नस्र। नस्र, हाँ, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला सूरह बिल्लाह। नस्र। इसको अगर कुरान को हमें इतनी पुख्तगी से याद हो जाए, और कुरान को कोई भी पढ़े और आगे से हमारी सूरतें निकलती रहे, हमें याद आता रहे, तो अगर आपको देखना है कि जन्नत में कौन जाएगा, ये जन्नतियों की सिफात है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, एक लफ्ज पढ़ा जाता है तो वो एक आयत पढ़ते हैं, और एक आयत पढ़ी जाती है तो वो एक सूरत पढ़ते हैं। ये जन्नतियों की दुनियावी लोगों के अंदर सिफात बताई गई है, क्योंकि हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने कुरान को सीखने, पढ़ने, समझने, याद करने के लिए भेजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक सीढ़ी पर हम हैं, और उसको कमा हक़्क़हू अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहा, मैम थोड़ी इन्नहुमा, सी स्लाइड नीचे इन्नहुम। कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा, थोड़ी सी ऊपर हो गई है। जी जी बिल्कुल। नहीं, थोड़ा ऊपर का कट गया। हाँ, बस अच्छा। ये नहीं, शुक्रिया। अब जो बीच जो ब्रेस्ट थे नीचे की, क्योंकि 14 से 14 है ये, अना साकिन या, और नहनु ना, इन्ननी, इन्नी, ये दो तरह इस्तेमाल होता है, इन्ननी और इन्नी, इन्नना और इन्ना। बेशक हमने, इन्नना बेशक हमने, और इन्ना बेशक हमने। अगर आप लफ्ज इन्ना और इन्ना को देखें तो ये कुरान मजीद में दोनों जगह, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हुआ है, अलिफ के साथ भी और बगैर अलिफ के भी। इसके बारे में कुछ मिसालें ये भी हैं कि ये हर्फ ऑफ नसब है, यानी हर्फ नासिबा है। फंक्शन या इनका काम, हुक्म ये है कि ये किसी चीज में एम्फेसिस या फोर्स, जोर, ताकीद, असर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
اور اس نام کو اس کے اسٹیٹس کو چینج کر دیتے ہیں، اس کے حال کو بدل دیتے ہیں، پیش ہوگا تو زبر کر دیتے ہیں، اور یہ جس حرف پر زبر آتا ہے اسے منصوب زبر والا کہتے ہیں. جیسے ان اللہ کو ان اللہ کر دیا. اب کچھ مثالیں. اچھا سیم سلائیڈ ہے قرآن مجید سے. استغفر اللہ. قرآن مجید کی مثال آپ کی اسکرین پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. انا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انسانہ کے اوپر انا آیا تو تبدیلی کیا ہوئی؟ کیا عمل ہوا انا کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے پلیز. زبر کیا لگا ہوا ہے فرق نون پر. زبر آ انا کی وجہ جی کس پر زبر آیا ہے انا کی وجہ سے؟ نون پر. نون پر. انسانہ. انسانہ کے نون پر مکمل جواب ہے ماشاءاللہ. ان الانسانہ ہمیشہ زبر کہاں دیکھتے ہیں؟ لفظ کے آخری حرف پر دیکھتے ہیں. انسانہ کا جو نون ہے اس کے اوپر زبر آنے کی وجہ حرف ناصبہ انا ہے. اسی طرح ان المنافقین. اب جو دوسری مثال ہے یہ جو ہے تھوڑی الگ ہے. آپ یہ کہیں گی ان المنافقین میں بھی اتفاق ہے کہ یہاں پر زبر ہے، لیکن منافقین اور منافقون. کوئی بتا سکتا ہے ان دو لفظوں کے بارے میں اگر آپ کو کچھ گرامر یاد آ رہے ہو؟ منافقون اور منافقین. اینا لگا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے. انا تو میم لگا ہوا ہے اینا اور لیکن انا کے اونا. بارے میں نہیں پوچھا میم سوال. اینا اور اونا جو آپ نے بتایا ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. یہی ہمارا کوشچن تھا. سسٹر صبیہ بالکل ٹو دا پوائنٹ پہنچی ہے. منافقون نفاق کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، یا منافقین بہت سارے جھوٹ بولنے والے، نفاق کرنے والے. دونوں کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے مرد یا دو سے زیادہ مرد جو جھوٹ بولتے ہیں یا نفاق کرتے ہیں. منافقون کا مطلب بھی وہی ہے، منافقین کا مطلب بھی وہی ہے. منافقون میں واو نون لگاتے ہیں، منافقین میں یا نون لگاتے ہیں آخر میں. واو نون لگائیں یا یا نون لگائیں لفظ واحد سے جمع بن جاتا ہے اور دونوں ہی مذکر کے لیے بنتا ہے. منافقین عورت کو نہیں کہہ سکتے. اگر عورت کو کہنا ہوگا تو آتن لگانا پڑے گا. منافقاتن، منافقاتن یا منافقاتن. مذکر کو اگر بنانا ہے تو منافقین یا منافقون. اچھا اگر یہ کہنا ہو کہ دو منافق مرد تو کیسے کہیں گے؟ بتائیے ذرا، کسی کو یاد آ رہا ہو. دو منافق مرد. کسی کو نہیں آ رہا؟ آنی لگانا ہے آخر میں. دو آنی لگانے سے دو بن جاتا ہے. لگائیے پلیز کوئی. منافقن میں آنی لگانا ہے. منافق واحد ہے. لگائیں پلیز کوئی. منافقانی. منافقانی دو منافق مرد. منافقتانی دو منافق عورتیں. آنی لگانے سے مردوں کے لیے اور تانی لگانے سے عورتوں کے لیے. لیکن یہاں پر جو مثال ہے وہ ہے ان منافقین. بہت سارے انکار کرنے والے یا جھوٹ بولنے والے یا نفاق کرنے والے مرد. انا کی وجہ سے زبر آتا ہے اس لیے یانون کے ساتھ جمع لگائی گئی ہے. واؤنون کے ساتھ بھی آتا ہے لیکن واؤنون وہاں پر لگاتے ہیں جہاں پر ہمیں پیش لگانا ہو لفظ کے اوپر. جیسے انا کو ہٹا دیجئے یہاں پر اور صرف اگر یہاں انا کو ہٹا کر پڑھیں تو اس کو پھر المنافقین نہیں پڑھیں گے. المنافقون فی الدرک الاسفل. کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اگر انا کو چھوڑ کر پڑھیں. انا کی وجہ سے منافقین اینا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور انا کو ہٹا دیں گے تو المنافقون یہ مبتدا بن جائے گا اور مبتدا پر پیش آتا ہے اور پیش دکھانے کے لیے اونا لگانا پڑتا ہے. زیر دکھانے کے لیے اینا لگانا پڑتا ہے. وہاں پر جو ہم نے واحد اور جمع سیکھا تھا وہاں پر آپ لوگ کا یہ سوال تھا
کہ کیوں دو دو جمع بنا رہے ہیں؟ منافقون مانے بھی بہت سارے منافق مرد اور منافقین بھی مانے بھی بہت سارے منافق مرد. تو اس کا جواب یہ ہے، جب آپ پیش کے حال میں بناتے ہیں تو منافقون اونا کے ساتھ لکھتے ہیں، اور جب آپ کو زبر اسٹیٹس زبر کے حال میں دکھانا ہو تب آپ اینا کے ساتھ لکھتے ہیں. میم ایکوزیٹو فارم کہہ سکتے ہیں. دوسرا جی میم ٹین کے ساتھ بھی ہے تو بھی ہم اینا ہی لگائیں گے نا. کیا آپ نے بولا؟ شروع کی میم بات نہیں سمجھ میں آئی، جو پھر سے آپ نے دوہرا. کہا کہ زبر کے ساتھ ہو تو اینا لگاتے ہیں، تو اگر فتح تین کے ساتھ میں ہوگا تب بھی ہم اینا ہی لگائیں گے نا. مطلب فتح دیکھیے تین آپ اور کا کچھ کسرہ تین دونوں کے ساتھ میں میم اینا لگے گا نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں. جی جی جی، اب آپ کا سوال پورا ہوا ہے. اگر زیر بھی دکھانا ہو تو بھی اینا ہی لگائیں گے. ہم اس کو بھی بتاتے لیکن ہم سوچے تھے پہلے زبر کو بتا دیں. اس کو دیکھیے، ان المنافقین، بے شک منافق مرد سارے منافق مرد جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. اب اگلی مثال ہے، انہو کان توابا. انہو، بے شک وہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے. اللہ کے لیے کہی جا رہی ہے بات. تو ان تمام جملوں میں اوپر والے ان الانسانہ میں تو زبر صاف صاف نظر آ رہا تھا. اتفاق ہے کہ ان المنافقین میں بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اینا سے مراد یہاں پر زبر کے حال کو دکھانا ہے انا کے ساتھ، اور انہو میں تو زبر دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے. انہا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں انہو لکھا گیا ہے. یہ تیسری ریئر مثال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جن پر زبر زیر پیش بدلتا ہے، اور دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں جن پر زبر زیر پیش نہیں بدلتا، اور وہ پروناؤنز ہیں اٹیچ پروناؤنز. ان کی شکل کبھی نہیں بدلتی. شکل نہ بھی بدلے لیکن ہم مانتے یہ ہیں کہ ہو جو ہے یہ اس وقت ایکوزیٹو فارم میں ہے یا حالت نسبی میں ہے، نسب کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے. انہو، اگر آپ سے کوئی پوچھے ہو کا اسٹیٹس کیا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں زبر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انا جو ہے زبر دیتا ہے. اس پر زبر لگا کیوں نہیں ہے پھر؟ اس لیے کیونکہ یہ مبنی ہے. مبنی کیا ہے؟ جس کی شکل نہیں بدلتی. بس یہ آج کی تفصیل ہے، اس کو یاد رکھیے. تھوڑی زیادہ تفصیل ہے لیکن اس کو یاد رکھیے. جو تین آخر کے پوائنٹس ہیں ان کو ہم آسان کر کے ایک بار بتا دیتے ہیں. انا کا عمل یہ ہے کہ انا اپنے بعد والے اسم کو زبر دیتا ہے. کبھی یہ زبر دکھائی دیتا ہے، کبھی یہ دکھائی نہیں دیتا ہے. جہاں دکھائی نہیں دیتا تو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، شکل ان کی کچھ بھی ہو لیکن ان پر معنی زبر ہی جاتا ہے، ان کو زبر کے حال میں ہی رکھا جاتا ہے. یہ انا کا استعمال ہے، اور انا آنے کی وجہ سے جملے میں زور تاکید پیدا ہوتی ہے. انا کا مطلب بے شک ہے. یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں ہی آتا ہے، کبھی یہ بیچ میں نہیں آئے گا کبھی بھی. یہ انا کی تفصیل ہے. آج بس اتنا ہی رکھتے ہیں سبق انا کے متعلق. انشاءاللہ نئے سبق میں نئے مضمون یا ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ لوگ کو کوئی سوال ہو، کوئی رائے ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہماری طرف سے آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے. جی پوچھیے پلیز. میم آیت میں دوسری آیت میں درکی لکھا ہوا تھا، درکی کا کیا مطلب؟ در کی معنی سب سے نچلا طبقہ، طبقے کو کہتے ہیں، گروہ، طبقہ، جگہ. پھر درکل اسفل، اصل میں وہ ایک ٹکڑا ہے آخر میں اسفل تک ہے، کہ منافق مرد جو ہوں گے جہنم کے سب سے در کے اسفل میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. درجہ، جگہ، گروپ، جماعت، اس طرح ترجمہ لوگوں نے الگ الگ الفاظوں میں کیا ہے. تو جو نفاق کرتے ہیں یعنی چہرے پہ کچھ اور ہوں اصل میں کچھ اور ہوں، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے مسجد میں کہہ دیا کہ جتنے لوگ ہیں سب منافق ہیں جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ بڑے ناراض ہو گئے، بولے کیوں؟ تو انہوں نے کہا مطلب انہوں نے غصے میں کہہ دیا، تھوڑا سخت لفظ بول دیا، اس لیے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم نہیں بجا لاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا خیر اتنی سخت بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن ہاں اگر کوئی بہت متقی ہے،
واقعی وہ بالکل اللہ کی خلاف ورزی نہیں کہتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے تو اسے تنبیہ کے طور پر لینا چاہیے، اور بجائے اس سے بحث کرنے کے کہ آپ نے ایسا کیوں بول دیا، آپ گنہگار ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں. جیسے بڑے بھی کہتے ہیں کہ بہت مار لگائیں گے یا ہم تمہیں ایسا کر دیں گے، تو اس سے مطلب ان